السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یاد رکھ لیں، قربانی کے مسائل میں یہ بات ذہن رکھ لیں کہ اگر کسی گھر کی طرف سے کوئی قربانی کی جا رہی ہے، چاہے وہ بکرے کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایک گائے کے ایک حصے کی شکل میں ہے، تو گھر کے پورے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی پورے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہ پورے کے پورے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ مینشن کرنا کہ یہ باپ کی ہے، امی کی ہے، یہ بھائی کی ہے، یہ بہن کی، اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے، ایک اکٹھے کھانا پینا ایک ساتھ کھا رہے ہیں، تو وہ پورا ایک گھرانہ ہے اور اس کی طرف سے کوئی ایک قربانی، چاہے وہ ایک بکرا ہو، چاہے وہ گائے کا ایک حصہ ہو، تو کافی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دلیل کے طور پہ میں روایت پیش کرتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی عنہ بالشاة وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون الناس۔ کان الرجل، تھا آدمی، فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یضحی بالشاة، یضحی عنہ بالشاة، وہ اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا، وعن اہل بیتی، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، فیأکلون، پس اس کو کھاتے بھی اور اس کو تقسیم بھی کرتے۔ یہ روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ موفق الدین ابن قدیمہ نے اپنی کتاب المغنی میں روایت کیا ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہی روایت کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل کے اندر حدیث نمبر 1142 پہ اس کی تخریج کرتے ہوئے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہی روایت کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قربانی کرتا اپنی طرف سے ایک بکری کی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اس سے کھاتے بھی اور اس سے کھلاتے بھی۔ اس کے بعد ثم تباہ الناس فصار کما ترى، ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے فخر کرنا شروع کر دیا اور ہر ایک نے کہا یہ میری طرف سے ہے، میری طرف سے ہے، تو ہوگی حالت جیسے کہ دیکھتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ابن ماجہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 2563 نمبر پہ، اور حدیث صحیح ہے۔ یہی روایت سنن ترمذی میں بھی اس طرح کر کے ہے کہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں، تو کہتے ہیں کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت، اس کے جواب میں فرمایا، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آدمی اپنی طرف سے ایک ہی بکرے کی قربانی کرتا اور اس میں اب خود بھی کھاتے، اور اب عنہ وعن اہل بیتہ، اب نوٹ کریں اس الفاظ کو، کیا معنی ہے؟ اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، اس سے کھاتے بھی اور کھلاتے بھی۔ بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا، اور یہ میری طرف سے 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، فلاں فلاں۔ یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ روایت سنن ابن ماجہ بھی موجود ہے، باقی تخریج کی کتابوں میں ارواء الغلیل میں بھی موجود ہے، مغنی میں بھی موجود ہے، اسی طرح جو ہے وہ باقی اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پہ جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا اگر پورے گھرانے کی طرف سے ایک حصہ یا ایک بکری کر دی جائے یا ایک بکرا کر دیا جائے تو پورے گھر والوں کو ثواب ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ ان احادیث کا پتہ ہوتا ہے، اور میڈیا میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو میڈیا پروموٹ کر دیا ہوتا ہے، بس ان کے دماغ میں جو بس پیچھے سے کسی نے بتا دیا وہ لکیر پہ لکیر کھینچتے جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بات کے اندر کسی موقع پہ کوئی ایک حدیث بھی بیان نہیں کرتے۔ میں مثال کے طور پہ ایک شخص کی کچھ ویڈیو یہاں پہ چلا دیتا ہوں تاکہ میں پتہ چل جائے، کیونکہ لوگوں کے اندر وائرل چیز ہوتی ہو اور لوگ اس کو جو ہے سمجھ کے آگے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اس کو سنیے گا۔ میں عرض کر دوں تمہیداً کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ غلط طریقے رائج ہوتے ہیں
مثال کے طور پر بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک بکرا ہمارے یہاں آتا ہے اور سب گھر والوں کی طرف سے ہم ہر سال کر دیتے ہیں. یہ چیز بالکل غلط ہے کہ ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک بکرے میں دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے، ایک بکرا ایک کی طرف سے ہی ہوگا. لہذا اگر دو آدمی اپنی طرف منسوب کر دیں کہ ہم دونوں کی طرف سے ایک بکرا، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ پورا گھر اگر ایک بکرے کو کسی ایک کی تمام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مثلا والد صاحب بکرا لائے، کہا بھئی ہم سب کی طرف سے ہو گیا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی گھر کے فرد پر واجب ہو رہی تھی تو ترک واجب لازم آئے گا، گناہ گار ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سے پوچھا جائے کہ کیا صحیح ترمذی شریف آپ نے پڑھی ہے؟ کیا سنن ابن ماجہ جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے؟ ابن ماجہ کی کتاب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کی طرف نہیں دیکھنا، بس جی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث موجود ہے کہ پورے گھرانے کی طرف سے ایک بکرا ایک بکری کی جا. اب اس میں حصے دار نہیں بن رہے ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ گائے کا حصہ اور ہے، اس میں جو ہے 2 گھر بن جائے حصے دار، 7 گھر حصے دار بن جائیں، وہ ایک اور چیز ہے. انسان اپنی طرف سے جب ایک حدیث موجود ہے کہ اب اس میں حصے نہیں بنائے جا رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں کوئی حصے تھوڑے بنا جانے، چاہے وہ گھر کا 1 فرد ہے، گھر کے 2 فرد ہیں، گھر کے 3 فرد ہیں. یہ جو ہے وہ مینشن کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ میری طرف سے قبول فرما، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. تو اس میں یہ ہے کہ یہ میری بیویوں کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا مسئلہ سمجھنا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى. ترمذی میں یہ روایت ہے اور ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آدمی اپنی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا جو اس کی طرف سے بھی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا جو اس کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتی تھی، اور خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے. یہاں تک کہ جب لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دی. یہ بات فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت ترمذی میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کا الگ الگ حجرہ ہوتا تھا. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بکبشین املحین اقرانین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے، 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا یہ جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فلاں بیوی کی طرف سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھ لیں کہ جب ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پوری فیملی کی طرف سے، جو ایک جوائنٹ فیملی جو کھانا پینا اپنا ایک جگہ پہ پکاتے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک جگہ پہ کرتے ہیں، وہ اگر اپنے تمام مل کے ایک قربانی، اور ایک قربانی کا مطلب کیا ہے، ایک بکرا ذبح کر دیں یا گائے یا اونٹ کا ایک حصہ ڈال دیں. جو گائے ہوتی ہے اس کو 7 قربانیاں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، یعنی میکسیمم 7 حصے، ورنہ کوئی انسان پوری بھی اپنی طرف سے ذبح کر سکتا ہے. اور اونٹ جو ہے اس کے 7 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں اور اس کے 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں. 10 لوگ مل کر بھی الگ الگ اس کی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
تو ایک قربانی کا مطلب ایک حصہ یا ایک جانور بکرے کا ذبح کرنا ہے، پورے گھر کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے کم از کم ایک ذبح ہونا یہ لازم ہے۔ اب اس کے اندر مینشن کرنا کہ یہ جو ہے قربانی میرے ابو کی طرف سے ہے یا بھائی کی طرف سے ہے یا بہن کی طرف سے ہے، اور پھر ذبح ہوتے وقت اس کا ہاتھ اس جانور کو لگوانا، ایسا کچھ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو ہم قربانی کریں گے وہ پوری فیملی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو انسان 2 قربانیاں کر سکتا ہے، 2 قربانیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من انفق زوجین دعی من ابواب الجنہ، جو جوڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جو جوڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی انسان استطاعت رکھتا ہے تو وہ 2 جانور ذبح کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فیملی کی طرف سے 2 جانور، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر انسان کبھی ایسا کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے، 1 2 3 4 5 نہیں ہے، پورے 100، اور وہ بھی 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے۔ تو اگر کوئی انسان زیادہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے استطاعت دی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 میں سے 63 خود ذبح کیے تھے، 63 خود ذبح کیے، اور باقی دیے تھے کہ باقی دوسرے جو ہے وہ ذبح کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا تھا۔ لیکن جو زیادہ مشروع ہے وہ یہ ہے کہ اگر میکسیمم کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو 2 قربانیاں کر دے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اس میں دوبارہ میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری فیملی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے اس قربانی کو ذبح کرتے وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اور بعض روایت میں ومن آلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میری آل کی طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور میری طرف سے قبول فرما لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنے کا طریقہ تھا۔